ریورنڈ کمران پیٹر صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ کلام خدا کو بھی شیئر کروں اور اس کے ساتھ اپنی ٹیسٹ منی کو بھی شیئر کر سکوں۔ ایسے تھا کہ میں پہلے کیمپس کروسر فار کرائسٹ میں خدمت کرتا تھا ایز اے جیزس فلم سٹاف میں، اور ہم گلیوں میں جاتے اور وہاں پہ جیزس فلم شو جو تھا وہ دکھاتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جیسے ہی میں نے گریجویشن کمپلیٹ کی تو اس کے بعد مجھے میرا انٹرسٹ تھا میل نرسنگ کے لیے، اور میں نے اپلائی کیا۔ تو ہمارے یہاں پہ کوٹا تھا، اقلیتی کوٹا تھا، تو اس میں میں نے جب اپلائی کیا تو مجھے وہاں پہ موقع ملا اور انہوں نے مجھے بلا لیا، اور میں نے جب وہاں پہ اپنے ڈاکومنٹیشن بھیجے، سب کچھ بھیج لیا، تو انہوں نے مجھے جب انٹرویو کال کی تو ان سے 1-2 دن پہلے ہی میں نے دعا میں ٹھہرا، اور رات کے ٹائم میں نے کہا کہ خداوند اگر میں آیا ہوں تو میرے آنے کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں؟ اگر واقعی میں نے میل نرسنگ کرنی ہے یا پھر میں نے آرمی میل نرسنگ کو جوائن کرنا ہے، تو خداوند آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ اور آپ یقین کریں کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اور میں نے لاہور کالج آف تھیولوجی میں بھی اپلائی کیا تھا ٹریننگ کے لیے، کیونکہ میرا شروع سے انٹرسٹ تھا کہ میں خدمت کروں، تو کیونکہ وسائل نہیں تھے میرے پاس جس کی وجہ سے میں ٹریننگ کر سکتا۔ لیکن ایسے ہوا کہ میں نے اپنے ڈاکومنٹس وہاں پہ بھی بھیج دیے، وہاں سے بھی مجھے کال آ گئی، اور اس کے ساتھ ہی مجھے میل نرسنگ کی بھی کال آئی۔ تو میں نے دونوں چیزوں کو خداوند کے حضور میں رکھا دعا میں، اور ایسے ہوا کہ اسی رات آپ یقین کریں کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اور اس قدر مجھے ٹیمپریچر ہوا، اس قدر میں بیمار ہو گیا کہ میرے سے اٹھا بھی نہیں تھا جاتا، اور میں بالکل ایسے ہو گیا جیسے چرپائی کے ساتھ ایک بندہ بالکل چرپائی بن جاتا ہے یہاں تک کہ میں اٹھ کے یورن بھی نہیں تھا کر سکتا، اور میرے بیڈ کے اوپر ہی میرا یورن نکل گیا، ٹیمپریچر مجھے اس قدر زیادہ، اور میری آنکھوں میں سے آنسو نکلتے جاتے اور میں روتا جاتا ہوں۔ اور میں نے اپنی بہن کو بلایا، میں نے کہا کہ میرے سے تو اٹھا بھی نہیں جا رہا، میں کیا کروں؟ اور آپ یقین کریں کہ اسی رات میں نے خواب میں بشپ منو رومال شاہ کو دیکھا ہے، اور وہ انہوں نے وائٹ کیسک پہنا ہے، اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا کم اینڈ فالو می، اور وہ انہوں نے کراس پکڑی ہے اور وہ آگے جا رہے ہیں، اور مجھے کہتے ہیں کہ مجھے فالو کرو۔ میں ان کے پیچھے جاتا ہوں، اور آپ یقین کریں کہ صبح جب میں اٹھا ہوں تو میں بالکل ٹھیک تھا۔ اور پھر جب میں ٹریننگ کے لیے میں نے وہ میل نرسنگ کو تو کینسل کیا، کیونکہ جو میرے مینٹر تھے، میں نے جب ان کے ساتھ اس بات کو شیئر کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ خداوند آپ کو خدمت کے لیے بلانا چاہتا ہے۔ اور میں نے کہا کہ میرے پاس تو وسائل نہیں ہے کہ میں کیسے جاؤں خدمت کے لیے، میں ٹریننگ کیسے کروں؟ میرے لیے تو بہت مشکل ہے کہ میں ہر ماہ اس سکوں۔ ایسے ہوا کہ میں نے ٹریننگ کے لیے اپلائی کیا تھا، تو میں نے وہاں پہ میں چلا گیا وہاں پہ، اور میں جب وہاں پہ گیا ہوں تو وہاں پہ ایسے ہوا کہ میں نے کہا کہ 1 منتھ گزر گیا، میں ابھی فیس جمع کروانے جاتا ہوں۔ اور میں جب فیس جمع کروانے کے لیے گیا ہوں تو جو ہمارے اکاؤنٹنٹ صاحب ہے، میں نے ان کو کہا کہ سر جی یہ میری 1 منتھ کی فیس ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام ہنی مقصود ہے؟ میں نے کہا جی سر میرا نام ہنی مقصود ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سر جی آپ کی تو پورے سال کی فیس جمع ہو چکی ہے۔ آپ یقین کریں کہ 3 سال تک نہ میں نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے میری پورے 3 سال کی فیس دی ہے، 6,000 فیس تھی، پھر اس کے بعد میس کا 4,000 روپے تھا۔ آپ یقین کریں کہ 1 ماہ کے بعد مجھے کالج سے اسکالرشپ بھی ملنے شروع ہو گیا۔ مجھے اسکالرشپ ملا، میں نے وہ اسکالرشپ جو ہے میس میں جمع کروانے کے لیے دیا، اور پھر اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ خدا نے کس طور سے اور کس جگہ سے مجھے پرووائڈ کیا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ جیسے ہی میں نے خداوند کے قدموں میں رکھے اور خداوند نے واقعی میں میرے لیے آسمان کے دریچے کھولے ہیں اور زمین کا سینہ چیر کے مجھے برکتوں سے مالا مال کیا ہے۔ اور آج میں شکر گزار ہوں خداوند کا کہ خداوند مجھے اپنی خدمت کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ جیسے ہی میں نے ٹریننگ جب میری ختم کی تو میں نے جو تھیسس لکھا تھا وہ سینٹ پال کرسچن جرنیز اینڈ اپلیکیشن ٹو دا چرچ آف پاکستان پہ تھا۔ اور آپ یقین کریں کہ میری جو فرسٹ اپوائنٹمنٹ تھی
وہ وزیرستان میں تھی. اور میں خداوند سے میں نے کہا کہ خداوند اگر میں یہ تھیسس لکھ رہا ہوں تو جیسے مقدس پالوس رسول نے مطلب اس خدمت کے دوران اس کے اوپر دکھ بھی آئے ہیں, اس نے تکلیفوں کا بھی سامنا کیا ہے, تو خداوند اگر تیری مرضی ہے تو تو مجھے یہاں پہ لے کے جا. اور آپ یقین کریں کہ اس دوران بھائی کامران کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یہاں پر وزیرستان میں جنگ لگی ہوئی تھی, اور میں اس دوران جاتا تھا وہاں پہ میران شاہ میں, یہاں تک کہ آپ یقین کریں کہ میری امی مجھے کہتی تھی کہ بیٹا نہ جا, وہ تجھے مار دیں گے. میرا سیٹ اپ یہ نہیں تھا, میں نے سر پہ وائٹ ٹوپی پہنی ہوتی, میں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہوتی, اور میں نے اپنے منہ کے اوپر یا تو رومال باندھ لیتا تھا یا پھر ماسک لگا لیتا تھا. یہاں تک کہ بائبل مقدس بھی میں میران شاہ میں رکھتا تھا, کیونکہ ہمیں الاؤ نہیں تھا. راستے میں طالبان تھے اور وہ آرمی بھی تھی, طالبان بھی راستے میں چیک کرتے تھے, کہیں نہ کہیں وہ گاڑی کو روک لیتے تھے. اور آپ یقین کریں ایک دن جب آئی ڈی بلاسٹ ہوا تو میں روڈ پہ ہی تھا, اور میں نے ایک دن اور ایک رات پورا روڈ پہ گزارا. اور میں نے اس بات کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کیا کہ خداوند کہ میری زندگی میں بھی خدمت کے دوران دکھ آئے ہیں, میں تیرا شکر کرتا ہوں. اور مجھے کلام کی وہ بات یاد آئی کہ کیا خدا ہمیں سکھ دے اور دکھ نہ دے, اور ہمیں دکھ میں بھی خدا کے حضور شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ یقین کریں کہ میں نے وہاں پہ 2 سال گزارے, اور اس 2 سال کے دوران جیسے ہی میرا آرڈینیشن ہوا ہے ڈیکن کا سینٹ جان کیتھیڈرل چرچ میں, میری اپوائنٹمنٹ ہو گئی ڈائسس آف پشاور چرچ اور پاکستان میں. اور آپ یقین کریں کہ میری فرسٹ اپوائنٹمنٹ سینٹ جان کیتھیڈرل میں ہوئی. وہاں پہ آنے کے لیے لوگوں کو 10-20 سال لگتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ موقع ملے خدمت کرنے کا, کیونکہ وہ ہمارا ایک مدر چرچ ہے سینٹ جان کیتھیڈرل چرچ جو ہے. اور میں نے وہاں پہ 2 سال خدمت کی ہے. اور آپ یقین کریں کہ 2018 میں میری شادی ہوئی ہے, اور اسی دوران اکتوبر 18 میں میری شادی ہوئی, اور اس کے بعد 5 نومبر کو 2018 کو میرا فرسٹ آرڈینیشن ہوا, میری کیتھیڈرل میں اپوائنٹمنٹ ہوئی, اور پھر اس کے بعد جنوری میں خداوند نے میری مسز کو بلیس کیا, اور پھر خداوند نے اکتوبر میں 10 اکتوبر کو خداوند نے مجھے ایک پیاری سی بیٹی دی ہے. اور پھر اس کے بعد 2019 میں خداوند نے دسمبر 2019 5 تاریخ کو میرا سیکنڈ آرڈینیشن ہوا. اور پھر اس کے بعد 2020 میں ایز اے فل پریسٹ ہوں, اور ابھی مجھے وہاں پہ تربیلا, سوابی اور رائٹ بینک, ابھی میرے پاس 3 کلیسیاں ہیں, اور میں وہاں پہ 3 کلیسیاؤں میں خدمت کرتا ہوں ایز اے پریسٹ انچارج کے طور پہ. اور میں اس بات کے لیے خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے اتنی جلدی مجھے برکت دی ہے. اور کیونکہ جب بھی ہم کلام خدا کہتا ہے کہ خدا کو پکارتے ہیں وہ ہمیں جواب دیتا ہے, کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ تو مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا, اور ان گہری گہری باتوں کو جن کو تو نہیں جانتا تجھ پہ ظاہر کروں گا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ خدا نے اپنے پاک کلام کی وہ گہری گہری باتیں مجھ پہ ظاہر کی تھی. اور آپ یقین کریں کہ خداوند نے میری کمزوریوں میں اپنی قدرت کو ظاہر کیا ہے, کیونکہ میں تو کمزور ہوں, میں تو اس لائق نہیں تھا کہ میں اس کی خدمت کرتا, لیکن یہ خداوند کا بہت بڑا مجھ پہ فضل ہے, خداوند کا رحم ہے کہ اس نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چنا ہے, کہ میں آج ان علاقہ جات میں جا کے خدمت کرتا ہوں جہاں پہ لوگ نہیں جانا چاہتے تھے. اور وہاں پہ ابھی آپ یقین کریں سوابی میں بھی چرچ ہے, اور تربیلا میں پہلے ہم ایک ہال میں مطلب ایک ٹی وی لانچ تھا اس کے اندر عبادت کرتے تھے, لیکن ابھی ہم ایک چرچ میں عبادت کرنی شروع کی ہے. بلڈنگ تو ہم نے بنا لی ہے, نئی بلڈنگ بنائی ہے, اس کا پلستر وغیرہ سارا کچھ کیا ہے, لیکن ابھی کافی کام اس میں رہتا ہے کرنے والا. اور ہم خدا کے آگے دعا میں رکھا ہے کہ خداوند اس کام کو بھی اپنے لائق خزانہ سے پورا کرے گا. اور آپ یقین کریں کہ پوری بلڈنگ کو پلستر ہو چکا ہے, اور وہ سرکاری جگہ ہے, وابڈا کی جگہ ہے وہ, لیکن وہاں پہ خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا ہے, خدا نے اپنے جلال کو ظاہر کیا ہے. آپ یقین کریں کہ ابھی وہاں پہ ہم اس بات کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ان پہاڑوں میں بھی اپنے نام کو عزت و جلال بخشا ہے. اور آئیے آج کے ہم
زندہ پاک کلام کی طرف غور کریں گے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، تو میرے ساتھ کلام مقدس میں سے نکالیے زبور کی کتاب سام چیپٹر نمبر 146 اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 6 آیت تک کلام خدا میں یوں لکھا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب زبور نمبر 146 اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 6 آیت تک کلام خدا میں یوں لکھا ہے۔ خداوند کی حمد کرو، اے میری جان خداوند کی حمد کرو، میں عمر بھر خداوند کی حمد کروں گا۔ جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا۔ نہ عمرے پر بھروسہ کرو نہ آدم سات پر، وہ بچا نہیں سکتا، اس کا دم نکل جاتا ہے تو وہ مٹی میں جا ملتا ہے۔ اسی دن اس کے منصوبے بے فنا ہو جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا اور جس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے، جس نے آسمان اور زمین اور سمندر کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا، جو سچائی کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ قدوس رب الفاج خداوند، ہم بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری، بڑی فروتنی کے ساتھ خداوند تیرے قدموں میں آتے ہیں۔ اے یہوہ پاک خدا، تو جو لشکروں کا خدا ہے، تو جو تھیوس ہے، تو جو کیوریوس ہے، تو جو پیٹر ہے، تو جو ایدونائے خدا ہے، تو جو الوہیم خدا ہے، تو جہاں سے نہیں بوتا وہاں سے کاٹنے والا خداوند ہے۔ اے قدوس خداوند، ہم تیرے حضور شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے، اس موقع کے لیے، اس پیار پہ رفاقت کے لیے، خاص کر خداوند خدا آج کی خداوند پرستش کے لیے، ایک ایک زندگی کے لیے خداوند ہم تیری برکت چاہتے ہیں کہ خداوند جس طرح تو نے پرستش کے وسیلہ سے ایک ایک زندگی کو خداوند برکت بخشی، اور اب جب کہ خداوند ہم تیرے زندہ پاک کلام کو شیئر کرنے کو ہیں جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، تو اے قدوس خداوند رب الفاج خداوند، میں نہیں بلکہ تیرا پاک روح جو خداوند ہمارا دوسرا مددگار ہے، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، جو ہمیں قوت بخشتا ہے، جو ہمیں طاقت بخشتا ہے، قدوس یہوہ پاک خدا وہ مجھ میں ہو کر بولے، تاکہ خداوند بہت سی زندگیاں اس بات کا اقرار ہے کہ راہ حق اور زندگی جو ہے وہ صرف اور صرف خداوند یسوع المسیح ہی ہے۔ اے قدوس خداوند، آج اس کلام کے وسیلہ سے ایک ایک زندگی کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے، آمین۔ سب سے پہلے تو میں خدائے بزرگ، بادشاہوں کے بادشاہ اور اس کی ذات اقدس کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدائے عز و جلد کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اس نے آج یہ مجھے شرف بخشا کہ میں آپ کے ساتھ کلام خدا کی سچائیوں کو شیئر کر سکوں، تاکہ ہر ایک زندگی، ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے اور اس بات کا اقرار کرے کہ قیامت اور زندگی صرف اور صرف خداوند یسوع المسیح ہی ہے۔ آپ کے سامنے جو کلام خدا میں سے حوالہ تلاوت کیا گیا، زبور کی کتاب زبور نمبر 146 اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 6 آیت تک، اگر ہم اس زبور کی 5ویں ورس پر غور کریں تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا اور جس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے۔ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس زبور نویس بڑی خوبصورتی کے ساتھ کلام خدا میں سے اس بات کا بیان کرتا ہے کہ وہ شخص خوش نصیب ہے جس کا مددگار یعقوب کا خدا، اور آج کا ہمارا عنوان ہے کہ خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا، یعنی کہ خدا ہمارا مددگار خدا ہے۔ لفظ خوش نصیب سے مراد کہ وہ ایماندار شخص
जिसका भरोसा, जिसका तवक्कल याकूब के खुदा पर हो। लेकिन जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, जो खुदा का असली कलाम है, जो खुदा के मुंह की बातें हैं, जो थियोनोस्टोस है, जब हम मुकद्दस मुकद्दस पाक कलाम में से पैदाइश की किताब पर गौर करते हैं, तो वहां पर जब हम मुकद्दस याकूब की जिंदगी पर गौर करते हैं, तो मुकद्दस याकूब की जो जिंदगी है वो मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसलिए कि सबसे पहले तो उसने अपने भाई से पहलौठे होने के हक को छीना, फिर उसके बाद अपने बाप से उस बरकत को भी धोखे से रिसीव किया। लेकिन इसके बावजूद जबूर नंबर 146 में इसी बात का बयान करता है कि वो शख्स खुश नसीब है जिसका मददगार याकूब का खुदा। हालांकि याकूब का मतलब भी धोखेबाज है, लेकिन जब हम कलाम खुदा को पढ़ते हैं, जब हम मुकद्दस याकूब की जिंदगी पर गौर करते हैं, तो हम देखते हैं कि मुकद्दस याकूब की जो जिंदगी है वो मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसलिए कि जब मुकद्दस याकूब ने खुदावंद पर भरोसा किया, खुदावंद को अपना मददगार बनाया, तो मेरा और आपका खुदा जो है वो अजीब मुशीर खुदा है। वो अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है, और वो जहां से नहीं बोता वहां से काटने वाला खुदावंद है। और जब मुकद्दस याकूब ने खुदावंद को अपना मददगार बनाया, जब खुदावंद पर भरोसा किया, खुदावंद पर तवक्कल किया, तो हम देखते हैं कि खुदावंद ने उसे आसमान के दरीचे खोल के और जमीन का सीना चीर के बरकतों से माला माल किया। इसलिए कि खुदावंद ने उसे धोखेबाज की बजाय इसराइल का शहजादा कहा। और इतनी बड़ी ब्लेसिंग जो है उसी इंसान को मिलती है जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। लेकिन आज अगर हम इस मौजूदा जिंदगी पर गौर करें, तो लोग खुदा की बजाय उस इंसान पर ज्यादा तवक्कल करते हैं, ज्यादा भरोसा करते हैं, जिसके पास ज्यादा वसाइल हैं, जिसके पास ज्यादा दौलत है, शान शौकत है। लेकिन कलाम मुकद्दस कहता है कि इंसान का सहारा तो आरजी है, वो एक सूखे घास की मानिद है जो आज है और कल आग में डाल दिया जाएगा। लेकिन मेरा और आपका खुदा, जिस पर याकूब ने भरोसा किया है, जिस पर याकूब ने तवक्कल किया है, वो अबद से अबद तक कायम रहने वाला जिंदा आसमानी खुदावंद है। लिहाजा मेरे और आपके लिए ये सीखने की बात है कि जिंदगी की दौड़ में मैं और आप उस जिंदा खुदा पर भरोसा करें, जिसने मौत और कब्र पे फतह पाई है, जो आज भी खुदा बाप के दाहिने तरफ बैठकर हमारी शिफायत करता है, जो आज भी खुदा बाप के दाहिने तरफ बैठकर हमारी दुआओं को, हमारी इल्तिजाओं को खुदा बाप के हुजूर पेश करता है। क्योंकि वो कहता है कि तू मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। क्योंकि वो ऐसा अजीब मुशीर खुदा है जो मजलूमों का इंसाफ करता, जो भूखों को खाना देता, जो कैदियों को आजाद करता, जो अंधों की आंखें खोलता और यतीमों और बेवाओं को संभालने वाला खुदावंद है। और यहां तक कि मेरे और आप जैसे लोगों को, झुके हुए लोगों को उठा खड़ा करने की कुदरत रखता है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा जिंदा खुदावंद है। और आज जब मैं और आप उस जिंदा खुदावंद से डरते और उसकी राहों पर चलते हैं और उसे अपना मददगार बनाते हैं, तो जबूर नबी जबूर 128 में इस बात का बयान करता है कि मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। और फिर उसके बाद मुकद्दस जबूर नवीस उन बरकत का भी जिक्र करता है कि तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सादिकमंद होगा, तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानिद और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिद। और देखो ऐसी बरकत उसी इंसान को मिलती है जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। आज जब मैं और आप जिंदगी की दौड़ में उस जिंदा खुदावंद को अपना मददगार बनाते हैं, जब हम उस पर भरोसा करते हैं, जब हम उस पर तवक्कल करते हैं, जब हम उससे डरते हैं, तो मैं और आप मुकद्दस दाऊद की तरह
اس بات کا اقرار کریں گے کہ کی انی ایدونائے رفیخا، ایدونائے لوئی لو ایکسال، یعنی کہ خداوند میرا چھپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ اور جب خداوند ہمارا چھپان ہوگا، جب وہ ہمارا مضبوط قلعہ ہوگا، جب وہ ہماری مضبوط چٹان ہوگا، تو اس زندگی کی دوڑ میں کلام خدا کہتا ہے کہ پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہ اور اپنی ساری فکریں اس پہ چھوڑ دو، کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ جیسے مقدس یعقوب نے اپنی ساری فکریں، اپنے سارے دکھ جب اس کی پاک سلیب کے نیچے لے کر آیا، تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ شیر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند رہ سکتے ہیں، لیکن خدا کے لوگ، خدا کے طالب کسی نعمت کے، کسی چیز کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اے محنت اٹھانے والے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اور آج وقت ہے کہ میں اور آپ بھی مقدس یعقوب کی طرح اس زندگی کی دوڑ میں اس زندہ خداوند کو اپنا مددگار بنائے، ہم اس پر بھروسہ کریں، ہم اس پر توکل کریں، تاکہ ہم گھٹیں اور وہ بڑھے، تاکہ میں اور آپ بھی ہمیشہ سے ہمیشہ تک مقدس پالوس رسول کی طرح اپنی زندگیوں میں اس بات کا اقرار کریں کہ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح یسوع مجھ میں زندہ ہے، تاکہ میں اور آپ بھی اس ارشاد اعظم کو، اس فریض اعظم کو تکمیل تک پہنچا سکے، تاکہ میں اور آپ مسیح یسوع میں بڑھتے جائیں، اس میں قوت پاتے جائیں، تاکہ میں اور آپ ہمیشہ سے ہمیشہ تک اس بات کا اقرار کریں کہ قیامت اور زندگی صرف اور صرف خداوند یسوع المسیح ہی ہے۔ آج وقت ہے کہ میں اور آپ اسے اپنا مددگار بنائے، اس پر بھروسہ بنائے، اس پر بھروسہ کرے۔ آج جب میں اور آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اس پر توکل کرتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ اے محنت اٹھانے والے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھ میں تیرے دل کے دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں۔ آج مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں اپنے دل کا دروازہ کھولنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ہمارے دل کے تخت کے اوپر ہو اور خود ہی ہمارے قدموں میں ہو، تاکہ ہم گھٹیں اور وہ ہم میں بڑھتا جائے، وہ ہم میں قوت پاتا جائے، تاکہ ہم اس بات کا اقرار کر سکے کہ وہی ہمیشہ کی زندگی ہے، وہی راہ ہے، وہی سچائی ہے اور وہی حقیقت ہے۔ آئیے آج میں اور آپ بھی مقدس یعقوب کی طرح اپنی زندگی میں اسے اپنا مددگار بنائیں، اس پر بھروسہ کریں اور اس بات کا اقرار کریں کہ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح یسوع مجھ میں زندہ ہے۔ آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں۔ قدوس رب الفاج خداوند، ہم بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری، بڑی فروتنی کے ساتھ خداوند تیرے قدموں میں آتے ہیں۔ اے یہوہ پاک خدا، اے لشکروں کے خدا، ہم تجھے دھنواد، تجھے مبارک کہتے ہیں، کیونکہ خداوند تو جو ہمارا مضبوط قلعہ، تو جو ہماری مضبوط چٹان ہے، اور خداوند تیرے سوا کوئی معبود نہیں جس کو جھک کر ہم سجدہ کریں، جس کی ہم عبادت کریں، کیونکہ تو زندہ آسمانی خداوند ہے جس نے موت اور قبر پہ فتح پائی ہے۔ اے یہوہ پاک خدا، اے لشکروں کے خدا، ہم اس بات کے لیے تیرے حضور شکر گزاری کرتے ہیں، اور خاص طر خداوند خدا اس وقت کے لیے، اس موقع کے لیے، ان زندگیوں کے لیے خداوند خدا تیرے حضور منت کرتے ہیں کہ تو ایک ایک زندگی پر خداوند اپنا شکائنہ ڈوس کا کاوود ظاہر کر، تاکہ خداوند ایک ایک زندگی ہمیشہ سے ہمیشہ تک اس بات کا اقرار کرے کہ قیامت اور زندگی صرف اور صرف خداوند یسوع المسیح ہی ہے۔ اے یہوہ پاک خدا، اے لشکروں کے خدا، ہم تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے خداوند خدا ریورنڈ کامران کے لیے، اس کے گھرانے کے لیے، اور خداوند خدا ایک ایک زندگی کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں۔ اے قدوس خداوند جو تیری خدمت کرتا ہے، جو تیرے نام کو، تیرے کلام کو، تیرے ارشاد اعظم کو یہوہ پاک خدا لوگوں تک لے کے جاتا ہے، اے قدوس خداوند، اے لشکروں کے خدا، تو اپنے بندہ پر رحم کر، فضل کر خداوند خدا، کیونکہ خداوند تو نے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں۔ اے یہوہ پاک خدا، تو اپنے بندہ کو تیار کر تاکہ خداوند وہ اور زیادہ مزدوروں کو تیار کر سکے، تاکہ خداوند تیری فصل کی کٹائی ہو سکے، کیونکہ خداوند
तेरे कलाम में लिखा है कि सारी खल्क के सामने जाके इंजील की मुनादी करो। ऐ कदूस खुदावंद, ऐ लश्करों के खुदा, हम एक एक जिंदगी के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं, क्योंकि खुदावंद तू जो ऐसा रहीम और करीम खुदा है, तू जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी खुदावंद है। ऐ यहोवा पाक खुदा, लश्करों के खुदा, तू एक एक जिंदगी पर रहम कर, फजल कर। और यहोवा पाक खुदा, इनकी सारी फिक्रें, सारी परेशानियां खुदावंद तेरी पाक स्लीप के नीचे लेके आते हैं, क्योंकि खुदावंद तू अपने लोगों की फिक्र करने वाला खुदावंद है। और तू कहता है कि अपनी सारी फिक्र मुझ पे छोड़ दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। वाकई कदूस, वाकई खुदावंद, तू जो हर रोज हमारी फिक्र करने वाला खुदावंद है। ऐ यहोवा पाक खुदा, लश्करों के खुदा, हम तेरे हुजूर झुकते हैं और तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं कदूस खुदावंद, बीमारों के लिए, जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें नहीं जानते, उनके लिए भी खुदावंद तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं, एक एक जिंदगी के लिए, क्योंकि खुदावंद तू जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, तू जो हकीमों का हकीम है, तू जो यहोवा यरी यसु नासरी है। ऐ कदूस खुदावंद, तू एक एक जिंदगी पर रहम कर, फजल कर खुदावंद खुदा, एक एक जिंदगी को बहाल कर यहोवा पाक खुदा। ऐ कदूस खुदावंद, अब से लेकर हमेशा तक तू एक एक जिंदगी को छू, बरकत दे खुदावंद खुदा, और अपने जलाल के लिए अब से लेकर हमेशा तक खुदावंद कसरत से इस्तेमाल कर, ताकि खुदावंद हर एक जिंदगी खुदावंद मुकद्दस पौलुस रसूल की तरह इस बात का इकरार करे कि मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह यीशु मुझ में जिंदा है। ऐ कदूस खुदावंद, इन घरानों को, बेटों बेटियों को, बच्चों को खुदावंद तू बड़ी बरकत दे खुदावंद खुदा, अपनी खिदमत के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, अपने जलाल के लिए खुदावंद कसरत से इस्तेमाल कर, ताकि खुदावंद ये तेरी मोहब्बत को जान सके, क्योंकि खुदावंद तू कहता है कि खुदा मोहब्बत है, और जो मोहब्बत में कायम है वो खुदा में कायम है। ऐ यहोवा पाक खुदा, ये तेरी मोहब्बत में कायम रहकर खुदावंद तुझ में कुव्वत पाते जाएं, तुझ में बढ़ते जाएं, ताकि खुदावंद ये जिस तरह खून और गोश्त में बढ़े, तेरे नाम में, तेरे जलाल में बढ़े, ताकि खुदावंद ये जिंदगी की दौड़ में तेरे जिंदा नाम के झंडे गाड़े। ऐ कदूस खुदावंद, अब से लेकर हमेशा तक एक एक जिंदगी को बड़ी बरकत दे खुदावंद खुदा, और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम से, आमीन। थैंक यू।